کے درمیان ایک مرتبہ پھر معرکہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ کی جنگی تیاریوں کے بارے میں خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ منورہ میں ہی رہ کر دفاع کا ارادہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھدوانے کا مشورہ دیا، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ جس وقت مشرکین مکہ حملہ آور ہوئے تو وہ شہر کے گرد خندق دیکھ کر پریشان ہو گئے اور شہر کے باہر خیمہ زن ہو گئے۔ کچھ روز کے محاصرے کے بعد ایک روز تیز آندھی آئی، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جانور بھاگ گئے، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ ایک مرتبہ پھر ذلیل و خوار واپس لوٹے۔ غزوہ خندق کے دوران بنو قریظہ نے وعدہ خلافی کی اور مشرکین مکہ کی مدد کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا۔ لشکر اسلام 30,000 سپاہ پر مشتمل تھا۔ جب لشکر اسلام میں بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو انہوں نے 25 دن کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت سعد بن معاذ کو منصف مقرر کیا گیا۔ فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بطور مال غنیمت سمجھا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کو سراہا اور فرمایا، تم نے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق فیصلہ سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریباً 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کی سعادت کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصفان کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں بتا سکیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ طواف کعبہ کی نیت سے آئے ہیں۔ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے یرغمال بنا لیا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس افواہ پہنچی کہ مشرکین مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ جب مشرکین مکہ کو اس بیعت کے متعلق علم ہوا تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان کو واپس بھیج دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں۔ چونکہ یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا، اس لیے اس معاہدے کو تاریخ میں معاہدہ حدیبیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ خیبر کا معرکہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں لشکر اسلام کے یہودیوں کے سب سے بڑے گڑھ خیبر کی جانب پیش قدمی کی اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر ان کی سرکوبی کا ارادہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا پرچم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے سپرد کیا، جن کی سربراہی میں خیبر کا سب سے بڑا قلعہ کموس فتح ہوا۔ کموس کے فتح کے بعد یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں نے جو گروہ ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گیا تھا، اس کے بعد ماندہ لوگ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک مشرک تھے، ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حبیبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ ان میں حبشہ کے شاہ نجاشی، شاہ بحرین، شاہ عمان نے دین اسلام قبول کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا، جبکہ شاہ ایران
نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں 2 کنیزیں بطور تحفہ اور چند تحائف بھیجے۔ انہیں کنیزوں میں حضرت ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو کہ آپ کی زوجہ بنی۔ شاہ روم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں خاموشی اختیار کیے رکھی اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور اپنی آخری شادی ام المؤمنین حضرت میمونہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مہمات روانہ کی، جن میں معرکہ موتا، معرکہ ذات السلاسل وغیرہ تھی۔ قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی اور انہیں شدید نقصان پہنچا۔ بنو خزاعہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی جانب اپنا قصد روانہ کیا اور ان سے کہا کہ مقتولوں کا خون بہا ادا کیا جائے اور قریش بنو بکر کی حمایت ترک کر دیں۔ اگر قریش اس کے انکاری ہیں تو پھر معاہدہ حدیبیہ کو ختم سمجھا جائے۔ قریش کے سرداروں نے معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جس وقت قاصد واپس روانہ ہوا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پیچھے مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا تاکہ وہ اس معاہدہ کو برقرار رکھ سکے۔ حضرت ابو سفیان نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حبیبہ کے گھر قیام کیا۔ حضرت ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر معاہدے کو بحال کروائیں، مگر ان سب نے اس سفارش کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام واپس لوٹے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا اور اپنی سربراہی میں مکہ مکرمہ کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ رستہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے، وہ مل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مہاجر ہیں، کیونکہ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ جس وقت لشکر اسلام نے مکہ مکرمہ کے باہر پہنچ کر قیام کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کوئی بھی بھیجا خون نہیں بہائے گا اور جو ان سے مقابلہ کرے گا وہ ان سے مقابلہ کرے گا۔ اس دوران حضرت ابو سفیان لشکر اسلام میں تشریف لائے اور اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا، تم اب بھی اسلام نہیں لاؤ گے؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ عز و جل کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرو؟ حضرت ابو سفیان نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دستِ حق پر توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ کوئی قتال نہ ہوا۔ مشرکین مکہ لشکر اسلام کی جاہ و جلال سے مرعوب ہو چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور اس ضمن میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون معاف کیا۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چچا زاد بہن حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر صحابہ کی جماعت کے ہمراہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت
نوافل شکرانے کے ادا کیے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ نماز کا وقت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دیں اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اعلان کریں۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حنین اور طائف کے قبائل لشکر اسلام کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کی سرکوبی فرمائی اور ان علاقوں میں بھی دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لشکر عظیم کے ہمراہ شام کی جانب روانہ ہوئے۔ شام کے سفر کے دوران مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا لشکر اسلام تبوک کے مقام پر پہنچا۔ تبوک کے مقام تک مسلسل سفر کی وجہ سے لشکر اسلام کافی تھک چکا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو واپس چلنے کا حکم دیا اور اسی کو کافی جانا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود شامل ہوئے۔ اس غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سپہ سالاروں کی سربراہی میں لشکر بھیجے جنہوں نے دین اسلام کی فتوحات میں اضافہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسک حج سکھائے اور انہیں تلقین فرمائی کہ وہ بیت اللہ شریف میں جا کر سب لوگوں کو مناسک حج سکھا دیں۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے مختلف علاقوں سے وفود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اپنے اپنے قبائل سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یوں بغیر جنگ و جدل کے کچھ ہی عرصے میں دین اسلام جزیرہ نمائے عرب میں پھیل چکا تھا۔ اس دوران حج کا موقع آ گیا۔ 10 ذی القعدہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان فرمایا۔ اس موقع پر تقریباً 1,00,000 افراد مدینہ منورہ جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ازواج مطہرات میں ازواج مطہرات اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ذوالخلیفہ میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا اور جنگ کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حج کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تکبیر بآواز بلند جاری تھی۔ ہم حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تمام تعریفیں، نعمتیں اور حکومتیں تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، عمرہ کیا۔ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ذل کا خطبہ دیا جسے خطبۃ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، زمانہ جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں تلے ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ اب نہ کسی عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر، سوائے تقویٰ کے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں پہننے کے لیے وہی دو جو تم خود پہنتے ہو۔ میں نے زمانہ جاہلیت کے تمام معاف کر دیے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ میں زمانہ جاہلیت کے سود کے کاروبار کو بھی ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا حق ان پر ہے۔ تمہاری جان و مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح یہ دن اور یہ شہر اس دن جب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، میں تمہارے درمیان ایسی جگہ چھوڑے جاتا ہوں جسے تم اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔
اللہ نے ہر حقدار کو حق دیا، بس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، اور اس کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا۔ لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی سے نہ پکارا جائے گا، اور نہ غلام کو اپنے آقا کے سوا کوئی نسبت ہوگی۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ عورت کو یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ لے، اور قرض کی اور مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے۔ تحفے کا بدلہ تحفہ ہے، اور ضامن پر تاوان واجب ہے۔ کے درمیان ایک مرتبہ پھر معرکہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ کی جنگی تیاریوں کے بارے میں خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ منورہ میں ہی رہ کر دفاع کا ارادہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھدوانے کا مشورہ دیا، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ جس وقت مشرکین مکہ حملہ آور ہوئے تو وہ شہر کے گرد خندق دیکھ کر پریشان ہو گئے اور شہر کے باہر خیمہ زن ہو گئے۔ کچھ روز کے محاصرے کے بعد ایک روز تیز آندھی آئی، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جانور بھاگ گئے، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ ایک بار مرتبہ پھر ذلیل و خوار واپس لوٹے۔ غزوہ خندق کے دوران بنو قریظہ نے وعدہ خلافی کی اور مشرکین مکہ کی مدد کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا۔ لشکر اسلام 30,000 سپاہ پر مشتمل تھا۔ جب لشکر اسلام میں بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو انہوں نے 25 دن کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت سعد بن معاذ کو منصف مقرر کیا گیا۔ فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بطور مال غنیمت سمجھا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کو سراہا اور فرمایا، تم نے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق فیصلہ سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریباً 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کی سعادت کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسفان کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں بتا سکیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ طواف کعبہ کی نیت سے آئے ہیں۔ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے یرغمال بنا لیا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس افواہ پہنچی کہ مشرکین مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ جب مشرکین مکہ کو اس بیعت کے متعلق علم ہوا تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان کو واپس بھیج دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں۔ چونکہ یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا، اس لیے اس معاہدے کو تاریخ میں معاہدہ حدیبیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ خیبر کا معرکہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں لشکر اسلام کے یہودیوں کے سب سے بڑے گڑھ خیبر کی جانب پیش قدمی کی اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر ان کی سرکوبی کا ارادہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا پرچم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے سپرد کیا، جن کی سربراہی میں خیبر کا سب سے بڑا قلعہ کموس فتح ہوا۔ کموس کے فتح کے بعد یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں نے جو گروہ ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گیا تھا، اس کے بعد ماندہ لوگ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔
اس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت تک مشرک تھے، ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حبیبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ ان میں حبشہ کے شاہ نجاشی، شاہ بحرین، شاہ عمان نے دین اسلام قبول کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا، جبکہ شاہ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں 2 کنیزیں بطور تحفہ اور چند تحائف بھیجے۔ انہیں کنیزوں میں حضرت ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو کہ آپ کی زوجہ بنی۔ شاہ روم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں خاموشی اختیار کیے رکھی اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور اپنی آخری شادی ام المؤمنین حضرت میمونہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مہمات روانہ کی، جن میں معرکہ موتا، معرکہ ذات السلاسل وغیرہ تھی۔ قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی اور انہیں شدید نقصان پہنچا۔ بنو خزاعہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی جانب اپنا قصد روانہ کیا اور ان سے کہا کہ مقتولوں کا خون بہا ادا کیا جائے اور قریش بنو بکر کی حمایت ترک کر دیں۔ اگر قریش اس کے انکاری ہیں تو پھر معاہدہ حدیبیہ کو ختم سمجھا جائے۔ قریش کے سرداروں نے معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جس وقت قاصد واپس روانہ ہوا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پیچھے مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا تاکہ وہ اس معاہدہ کو برقرار رکھ سکے۔ حضرت ابو سفیان نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حبیبہ کے گھر قیام کیا۔ حضرت ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر معاہدے کو بحال کروائیں، مگر ان سب نے اس سفارش کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام واپس لوٹے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا اور اپنی سربراہی میں مکہ مکرمہ کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ رستہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے، وہ مل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مہاجر ہیں، کیونکہ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ جس وقت لشکر اسلام نے مکہ مکرمہ کے باہر پہنچ کر قیام کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کوئی بھی بھیجا خون نہیں بہائے گا اور جو ان سے مقابلہ کرے گا وہ ان سے مقابلہ کرے گا۔ اس دوران حضرت ابو سفیان لشکر اسلام میں تشریف لائے اور اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا، تم اب بھی اسلام نہیں لاؤ گے؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ عز و جل کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرو؟ حضرت ابو سفیان نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دستِ حق پر توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ کوئی قتال نہ ہوا۔ مشرکین مکہ لشکر اسلام کی جاہ و جلال سے مرعوب ہو چکے تھے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور اس ضمن میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون معاف کیا۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر صحابہ کی جماعت کے ہمراہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نوافل شکرانے کی ادا کیے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دیں اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اعلان کریں۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حنین اور طائف کے قبائل لشکر اسلام کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کی سرکوبی فرمائی اور ان علاقوں میں بھی دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لشکر عظیم کے ہمراہ شام کی جانب روانہ ہوئے۔ شام کے سفر کے دوران مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا لشکر اسلام تبوک کے مقام پر پہنچا۔ تبوک کے مقام تک مسلسل سفر کی وجہ سے لشکر اسلام کافی تھک چکا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو واپس چلنے کا حکم دیا اور اسی کو کافی جانا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود شامل ہوئے۔ اس غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سپہ سالاروں کی سربراہی میں لشکر بھیجے جنہوں نے دین اسلام کی فتوحات میں اضافہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسک حج سکھائے اور انہیں تلقین فرمائی کہ وہ بیت اللہ شریف میں جا کر سب لوگوں کو مناسک حج سکھا دیں۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے مختلف علاقوں سے وفود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اپنے اپنے قبائل سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یوں بغیر جنگ و جدل کے کچھ ہی عرصے میں دین اسلام جزیرہ نمائے عرب میں پھیل چکا تھا۔ اس دوران حج کا موقع آ گیا۔ 10 ذی القعدہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان فرمایا۔ اس موقع پر تقریباً 1,00,000 افراد مدینہ منورہ جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ازواج مطہرات میں ازواج مطہرات اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ذوالخلیفہ میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا اور جنگ کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حج کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تکبیر با آواز بلند جاری تھی۔ ہم حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تمام تعریفیں، نعمتیں اور حکومتیں تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، عمرہ کیا۔ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ذیل کا خطبہ دیا جسے خطبۃ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، زمانہ جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں تلے ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ اب نہ کسی عربی کو کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر، سوائے تقویٰ کے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں پہننے کے لیے وہی دو جو تم خود پہنتے ہو۔ میں نے زمانہ جاہلیت کے تمام معاف کر دیے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ میں زمانہ جاہلیت کے سود کے کاروبار کو بھی ختم کرتا ہوں۔
سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا حق ان پر ہے۔ تمہاری جان و مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح یہ دن اور یہ شہر اس دن جب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، میں تمہارے درمیان ایسی جگہ چھوڑے جاتا ہوں جسے تم اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ نے ہر حقدار کو حق دیا، بس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، اور اس کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا۔ لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی سے نہ پکارا جائے گا، اور نہ غلام کو اپنے آقا کے سوا کوئی نسبت ہوگی۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ عورت کو یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ لے، اور قرض کی اور مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے۔ تحفے کا بدلہ تحفہ ہے اور ضامن پر تاوان واجب ہے۔ کے درمیان ایک مرتبہ پھر معرکہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ کی جنگی تیاریوں کے بارے میں خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ منورہ میں ہی رہ کر دفاع کا ارادہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھدوانے کا مشورہ دیا، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ جس وقت مشرکین مکہ حملہ آور ہوئے تو وہ شہر کے گرد خندق دیکھ کر پریشان ہو گئے اور شہر کے باہر خیمہ زن ہو گئے۔ کچھ روز کے محاصرے کے بعد ایک روز تیز آندھی آئی، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جانور بھاگ گئے، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ ایک مرتبہ پھر ذلیل و خوار واپس لوٹے۔ غزوہ خندق کے دوران بنو قریظہ نے وعدہ خلافی کی اور مشرکین مکہ کی مدد کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا۔ لشکر اسلام 30,000 سپاہ پر مشتمل تھا۔ جب لشکر اسلام میں بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو انہوں نے 25 دن کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت سعد بن معاذ کو منصف مقرر کیا گیا۔ فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بطور مال غنیمت سمجھا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کو سراہا اور فرمایا، تم نے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق فیصلہ سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریباً 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کی سعادت کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسفان کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں بتا سکیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ طواف کعبہ کی نیت سے آئے ہیں۔ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے یرغمال بنا لیا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس افواہ پہنچی کہ مشرکین مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ جب مشرکین مکہ کو اس بیعت کے متعلق علم ہوا تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان کو واپس بھیج دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں۔ چونکہ یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا، اس لیے اس معاہدے کو تاریخ میں معاہدہ حدیبیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ خیبر کا معرکہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں لشکر اسلام کے یہودیوں کے سب سے بڑے گڑھ خیبر کی
جانب پیش قدمی کی اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر ان کی سرکوبی کا ارادہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا پرچم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے سپرد کیا، جن کی سربراہی میں خیبر کا سب سے بڑا قلعہ کموز فتح ہوا۔ کموز کے فتح کے بعد یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں نے جو گروہ ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گیا تھا، اس کے بعد ماندہ لوگ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک مشرک تھے، ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حبیبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ ان میں حبشہ کے شاہ نجاشی، شاہ بحرین، شاہ عمان نے دین اسلام قبول کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا، جبکہ شاہ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں 2 کنیزیں بطور تحفہ اور چند تحائف بھیجے۔ انہیں کنیزوں میں حضرت ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو کہ آپ کی زوجہ بنی۔ شاہ روم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں خاموشی اختیار کیے رکھی اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور اپنی آخری شادی ام المؤمنین حضرت میمونہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مہمات روانہ کی، جن میں معرکہ موتا، معرکہ ذات السلاسل وغیرہ تھی۔ قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی اور انہیں شدید نقصان پہنچا۔ بنو خزاعہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی جانب اپنا قصد روانہ کیا اور ان سے کہا کہ مقتولوں کا خون بہا ادا کیا جائے اور قریش بنو بکر کی حمایت ترک کر دیں۔ اگر قریش اس کے انکاری ہیں تو پھر معاہدہ حدیبیہ کو ختم سمجھا جائے۔ قریش کے سرداروں نے معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جس وقت قاصد واپس روانہ ہوا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پیچھے مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا تاکہ وہ اس معاہدہ کو برقرار رکھ سکے۔ حضرت ابو سفیان نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حبیبہ کے گھر قیام کیا۔ حضرت ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر معاہدے کو بحال کروائیں، مگر ان سب نے اس سفارش کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام واپس لوٹے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا اور اپنی سربراہی میں مکہ مکرمہ کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ رستہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے، وہ مل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مہاجر ہیں، کیونکہ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ جس وقت لشکر اسلام نے مکہ مکرمہ کے باہر پہنچ کر قیام کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کوئی بھی بھیجا خون نہیں بہائے گا اور جو ان سے مقابلہ کرے گا وہ ان سے مقابلہ کرے گا۔ اس دوران حضرت ابو سفیان لشکر اسلام میں تشریف لائے اور اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا،
تم اب بھی اسلام نہیں لاؤ گے؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ عز و جل کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرو؟ حضرت ابو سفیان نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دستِ حق پر توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ کوئی قتال نہ ہوا۔ مشرکین مکہ لشکر اسلام کی جاہ و جلال سے مرعوب ہو چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور اس زمن میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون معاف کیا۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر صحابہ کی جماعت کے ہمراہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نوافل شکرانے کے ادا کیے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دیں اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اعلان کریں۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حنین اور طائف کے قبائل لشکر اسلام کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کی سرکوبی فرمائی اور ان علاقوں میں بھی دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لشکر عظیم کے ہمراہ شام کی جانب روانہ ہوئے۔ شام کے سفر کے دوران مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا لشکر اسلام تبوک کے مقام پر پہنچا۔ تبوک کے مقام تک مسلسل سفر کی وجہ سے لشکر اسلام کافی تھک چکا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو واپس چلنے کا حکم دیا اور اسی کو کافی جانا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود شامل ہوئے۔ اس غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سپہ سالاروں کی سربراہی میں لشکر بھیجے جنہوں نے دین اسلام کی فتوحات میں اضافہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسک حج سکھائے اور انہیں تلقین فرمائی کہ وہ بیت اللہ شریف میں جا کر سب لوگوں کو مناسک حج سکھا دیں۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے مختلف علاقوں سے وفود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اپنے قبائل سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یوں بغیر جنگ و جدل کے کچھ ہی عرصے میں دین اسلام جزیرہ نمائے عرب میں پھیل چکا تھا۔ اس دوران حج کا موقع آ گیا۔ 10 ذی القعدہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان فرمایا۔ اس موقع پر تقریباً 1,00,000 افراد مدینہ منورہ جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ازواج مطہرات میں ازواج مطہرات اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ذوالخلیفہ میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا اور جنگ کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حج کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تکبیر بآواز بلند جاری تھی۔ ہم حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تمام تعریفیں، نعمتیں اور حکومتیں تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، عمرہ کیا۔ 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ذل کا خطبہ دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، زمانہ جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں تلے ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے،
اب نہ کسی عربی کو کسی اجمی اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر، سوائے تقویٰ کے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں پہننے کے لیے وہی دو جو تم خود پہنتے ہو۔ میں نے زمانہ جاہلیت کے تمام معاف کر دیے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ میں زمانہ جاہلیت کے سود کے کاروبار کو بھی ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا حق ان پر ہے۔ تمہاری جان و مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح یہ دن اور یہ شہر، اس دن جب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، میں تمہارے درمیان ایسی جگہ چھوڑے جاتا ہوں جسے تم اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ نے ہر حقدار کو حق دیا، بس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، اور اس کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا۔ لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی سے نہ پکارا جائے گا، اور نہ غلام کو اپنے آقا کے سوا کوئی نسبت ہوگی۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ عورت کو یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ لے، اور قرض کی اور مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے۔ تحفے کا بدلہ تحفہ ہے، اور ضامن پر تاوان واجب ہے۔ کے درمیان ایک مرتبہ پھر معرکہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ کی جنگی تیاریوں کے بارے میں خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ منورہ میں ہی رہ کر دفاع کا ارادہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھدوانے کا مشورہ دیا، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ جس وقت مشرکین مکہ حملہ آور ہوئے تو وہ شہر کے گرد خندق دیکھ کر پریشان ہو گئے اور شہر کے باہر ہی خیمہ زن ہو گئے۔ کچھ روز کے محاصرے کے بعد ایک روز تیز آندھی آئی، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جانور بھاگ گئے، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ ایک بار مرتبہ پھر ذلیل و خوار واپس لوٹے۔ غزوہ خندق کے دوران بنو قریظہ نے وعدہ خلافی کی اور مشرکین مکہ کی مدد کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا۔ لشکر اسلام 30,000 سپاہ پر مشتمل تھا۔ جب لشکر اسلام میں بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو انہوں نے 25 دن کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت سعد بن معاذ کو منصف مقرر کیا گیا۔ فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بطور مال غنیمت سمجھا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کو سراہا اور فرمایا، تم نے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق فیصلہ سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریباً 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کی سعادت کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسفان کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں بتا سکیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ طواف کعبہ کی نیت سے آئے ہیں۔ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے یرغمال بنا لیا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس افواہ پہنچی کہ مشرکین مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ جب مشرکین مکہ کو اس بیعت کے متعلق علم ہوا
تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان کو واپس بھیج دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں۔ چونکہ یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا، اس لیے اس معاہدے کو تاریخ میں معاہدہ حدیبیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ خیبر کا معرکہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں لشکر اسلام کے یہودیوں کے سب سے بڑے گڑھ خیبر کی جانب پیش قدمی کی اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر ان کی سرکوبی کا ارادہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا پرچم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے سپرد کیا، جن کی سربراہی میں خیبر کا سب سے بڑا قلعہ کموس فتح ہوا۔ کموس کے فتح کے بعد یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں نے جو گروہ ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گیا تھا، اس کے بعد ماندہ لوگ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک مشرک تھے، ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حبیبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ ان میں حبشہ کے شاہ نجاشی، شاہ بحرین، شاہ عمان نے دین اسلام قبول کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا، جبکہ شاہ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں 2 کنیزیں بطور تحفہ اور چند تحائف بھیجے۔ انہیں کنیزوں میں حضرت ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو کہ آپ کی زوجہ بنی۔ شاہ روم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں خاموشی اختیار کیے رکھی اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور اپنی آخری شادی ام المؤمنین حضرت میمونہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مہمات روانہ کی، جن میں معرکہ موتا، معرکہ ذات السلاسل وغیرہ تھی۔ قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی اور انہیں شدید نقصان پہنچا۔ بنو خزاعہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی جانب اپنا قصد روانہ کیا اور ان سے کہا کہ مقتولوں کا خون بہا ادا کیا جائے اور قریش بنو بکر کی حمایت ترک کر دیں۔ اگر قریش اس کے انکاری ہیں تو پھر معاہدہ حدیبیہ کو ختم سمجھا جائے۔ قریش کے سرداروں نے معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جس وقت قاصد واپس روانہ ہوا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پیچھے مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا تاکہ وہ اس معاہدہ کو برقرار رکھ سکے۔ حضرت ابو سفیان نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حبیبہ کے گھر قیام کیا۔ حضرت ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر معاہدے کو بحال کروائیں، مگر ان سب نے اس سفارش کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام واپس لوٹے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا اور اپنی سربراہی میں مکہ مکرمہ کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ رستہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے، وہ مل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مہاجر ہیں، کیونکہ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ جس وقت لشکر اسلام نے مکہ مکرمہ کے باہر پہنچ کر قیام کیا،
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کوئی بھی بیجا خون نہیں بہائے گا، اور جو ان سے مقابلہ کرے گا وہ ان سے مقابلہ کرے گا۔ اس دوران حضرت ابو سفیان لشکر اسلام میں تشریف لائے اور اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا، تم اب بھی اسلام نہیں لاؤ گے؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ عز و جل کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرو؟ حضرت ابو سفیان نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دستِ حق پر توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ کوئی قتال نہ ہوا۔ مشرکین مکہ لشکر اسلام کی جاہ و جلال سے مرعوب ہو چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور اس زمن میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون معاف کیا۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر صحابہ کی جماعت کے ہمراہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نوافل شکرانے کی ادا کیے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دیں اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اعلان کریں۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حنین اور طائف کے قبائل لشکر اسلام کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کی سرکوبی فرمائی اور ان علاقوں میں بھی دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لشکر عظیم کے ہمراہ شام کی جانب روانہ ہوئے۔ شام کے سفر کے دوران مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا لشکر اسلام تبوک کے مقام پر پہنچا۔ تبوک کے مقام تک مسلسل سفر کی وجہ سے لشکر اسلام کافی تھک چکا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو واپس چلنے کا حکم دیا اور اسی کو کافی جانا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود شامل ہوئے۔ اس غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سپہ سالاروں کی سربراہی میں لشکر بھیجے جنہوں نے دین اسلام کی فتوحات میں اضافہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسک حج سکھائے اور انہیں تلقین فرمائی کہ وہ بیت اللہ شریف میں جا کر سب لوگوں کو مناسک حج سکھا دیں۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے مختلف علاقوں سے وفود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اپنے اپنے قبائل سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یوں بغیر جنگ و جدل کے کچھ ہی عرصے میں دین اسلام جزیرہ نمائے عرب میں پھیل چکا تھا۔ اس دوران حج کا موقع آ گیا۔ 10 ذی القعدہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان فرمایا۔ اس موقع پر تقریباً 1,00,000 افراد مدینہ منورہ جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ازواج مطہرات میں ازواج مطہرات اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ذوالخلیفہ میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا اور جنگ کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حج کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تکبیر با آواز بلند
جاری تھی، ہم حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تمام تعریفیں، نعمتیں اور حکومتیں تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، عمرہ کیا۔ 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ذل کا خطبہ دیا، جسے خطبۃ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، زمانہ جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں تلے ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ اب نہ کسی عربی کو کسی اجمی، نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر، سوائے تقویٰ کے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں پہننے کے لیے وہی دو جو تم خود پہنتے ہو۔ میں نے زمانہ جاہلیت کے تمام معاف کر دیے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ میں زمانہ جاہلیت کے سود کے کاروبار کو بھی ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا حق ان پر ہے۔ تمہاری جان و مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح یہ دن اور یہ شہر، اس دن جب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، میں تمہارے درمیان ایسی جگہ چھوڑے جاتا ہوں جسے تم اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ نے ہر حقدار کو حق دیا، بس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، اور اس کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا۔ لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی سے نہ پکارا جائے گا، اور نہ غلام کو اپنے آقا کے سوا کوئی نسبت ہوگی۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ عورت کو یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ لے، اور قرض کی اور مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے۔ تحفے کا بدلہ تحفہ ہے، اور ضامن پر تاوان واجب ہے۔ کے درمیان ایک مرتبہ پھر معرکہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ کی جنگی تیاریوں کے بارے میں خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ منورہ میں ہی رہ کر دفاع کا ارادہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھدوانے کا مشورہ دیا، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ جس وقت مشرکین مکہ حملہ آور ہوئے تو وہ شہر کے گرد خندق دیکھ کر پریشان ہو گئے اور شہر کے باہر خیمہ زن ہو گئے۔ کچھ روز کے محاصرے کے بعد ایک روز تیز آندھی آئی، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جانور بھاگ گئے، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ ایک بار مرتبہ پھر ذلیل و خوار واپس لوٹے۔ غزوہ خندق کے دوران بنو قریظہ نے وعدہ خلافی کی اور مشرکین مکہ کی مدد کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا۔ لشکر اسلام 30,000 سپاہ پر مشتمل تھا۔ جب لشکر اسلام میں بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو انہوں نے 25 دن کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت سعد بن معاذ کو منصف مقرر کیا گیا۔ فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بطور مال غنیمت سمجھا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کو سراہا اور فرمایا، تم نے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق فیصلہ سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریباً 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کی سعادت کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسفان کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں بتا سکیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ طواف کعبہ کی نیت سے آئے ہیں۔ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مشرکین مکہ نے یرغمال بنا لیا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس افواہ پہنچی کہ مشرکین مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ جب مشرکین مکہ کو اس بیعت کے متعلق علم ہوا تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان کو واپس بھیج دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں۔ چونکہ یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا، اس لیے اس معاہدے کو تاریخ میں معاہدہ حدیبیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ خیبر کا معرکہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں لشکر اسلام کے یہودیوں کے سب سے بڑے گڑھ خیبر کی جانب پیش قدمی کی اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر ان کی سرکوبی کا ارادہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا پرچم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے سپرد کیا، جن کی سربراہی میں خیبر کا سب سے بڑا قلعہ کموس فتح ہوا۔ کموس کے فتح کے بعد یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں نے جو گروہ ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گیا تھا، اس کے بعد ماندہ لوگ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک مشرک تھے، ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حبیبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ ان میں حبشہ کے شاہ نجاشی، شاہ بحرین، شاہ عمان نے دین اسلام قبول کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا، جبکہ شاہ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں 2 کنیزیں بطور تحفہ اور چند تحائف بھیجے۔ انہیں کنیزوں میں حضرت ام المومنین حضرت ام ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو کہ آپ کی زوجہ بنی۔ شاہ روم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں خاموشی اختیار کیے رکھی اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور اپنی آخری شادی ام المؤمنین حضرت میمونہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مہمات روانہ کی، جن میں معرکہ موتا، معرکہ ذات السلاسل وغیرہ تھی۔ قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی اور انہیں شدید نقصان پہنچا۔ بنو خزاعہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی جانب اپنا قصد روانہ کیا اور ان سے کہا کہ مقتولوں کا خون بہا ادا کیا جائے اور قریش بنو بکر کی حمایت ترک کر دیں۔ اگر قریش اس کے انکاری ہیں تو پھر معاہدہ حدیبیہ کو ختم سمجھا جائے۔ قریش کے سرداروں نے معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جس وقت قاصد واپس روانہ ہوا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پیچھے مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا تاکہ وہ اس معاہدہ کو برقرار رکھ سکے۔ حضرت ابو سفیان نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے گھر قیام کیا۔ حضرت ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر معاہدے کو بحال کروائیں، مگر ان سب نے اس سفارش کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام واپس لوٹے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا اور اپنی سربراہی میں مکہ مکرمہ کی جانب پیش قدمی شروع کی۔
رستہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے، وہ مل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مہاجر ہیں، کیونکہ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ جس وقت لشکر اسلام نے مکہ مکرمہ کے باہر پہنچ کر قیام کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کوئی بھی بے جا خون نہیں بہائے گا، اور جو ان سے مقابلہ کرے گا وہ ان سے مقابلہ کرے گا۔ اس دوران حضرت ابو سفیان لشکر اسلام میں تشریف لائے اور اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا، تم اب بھی اسلام نہیں لاؤ گے؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ عز و جل کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرو؟ حضرت ابو سفیان نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دستِ حق پر توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ کوئی قتال نہ ہوا۔ مشرکین مکہ لشکر اسلام کی جاہ و جلال سے مرعوب ہو چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور اس زمن میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون معاف کیا۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر صحابہ کی جماعت کے ہمراہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نوافل شکرانے کی ادا کیے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دیں اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اعلان کریں۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حنین اور طائف کے قبائل لشکر اسلام کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کی سرکوبی فرمائی اور ان علاقوں میں بھی دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لشکر عظیم کے ہمراہ شام کی جانب روانہ ہوئے۔ شام کے سفر کے دوران مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا لشکر اسلام تبوک کے مقام پر پہنچا۔ تبوک کے مقام تک مسلسل سفر کی وجہ سے لشکر اسلام کافی تھک چکا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو واپس چلنے کا حکم دیا اور اسی کو کافی جانا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود شامل ہوئے۔ اس غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سپہ سالاروں کی سربراہی میں لشکر بھیجے جنہوں نے دین اسلام کی فتوحات میں اضافہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسک حج سکھائے اور انہیں تلقین فرمائی کہ وہ بیت اللہ شریف میں جا کر سب لوگوں کو مناسک حج سکھا دیں۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے مختلف علاقوں سے وفود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اپنے قبائل سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یوں بغیر جنگ و جدل کے کچھ ہی عرصے میں دین اسلام جزیرہ نمائے عرب میں پھیل چکا تھا۔ اس دوران حج کا موقع آ گیا۔ 10 ذی القعدہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان فرمایا۔ اس موقع پر تقریباً 1,00,000 افراد مدینہ منورہ جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ازواج مطہرات میں حضرت سیدنا
ازواج مطہرات اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ذوالخلیفہ میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا اور جنگ کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حج کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تکبیر بآواز بلند جاری تھی۔ ہم حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تمام تعریفیں، نعمتیں اور حکومتیں تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، عمرہ کیا۔ 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ذل کا خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، زمانہ جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں تلے ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ اب نہ کسی عربی کو کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر، سوائے تقویٰ کے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں پہننے کے لیے وہی دو جو تم خود پہنتے ہو۔ میں نے زمانہ جاہلیت کے تمام معاف کر دیے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ میں زمانہ جاہلیت کے سود کے کاروبار کو بھی ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا حق ان پر ہے۔ تمہاری جان و مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح یہ دن اور یہ شہر، اس دن جب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، میں تمہارے درمیان ایسی جگہ چھوڑے جاتا ہوں جسے تم اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ نے ہر حقدار کو حق دیا، بس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، اور اس کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا۔ لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی سے نہ پکارا جائے گا، اور نہ غلام کو اپنے آقا کے سوا کوئی نسبت ہوگی۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ عورت کو یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ لے، اور قرض کی اور مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے۔ تحفے کا بدلہ تحفہ ہے، اور ضامن پر تاوان واجب ہے۔ کے درمیان ایک مرتبہ پھر معرکہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ کی جنگی تیاریوں کے بارے میں خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ منورہ میں ہی رہ کر دفاع کا ارادہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھدوانے کا مشورہ دیا، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ جس وقت مشرکین مکہ حملہ آور ہوئے تو وہ شہر کے گرد خندق دیکھ کر پریشان ہو گئے اور شہر کے باہر ہی خیمہ زن ہو گئے۔ کچھ روز کے محاصرے کے بعد ایک روز تیز آندھی آئی، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جانور بھاگ گئے، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ ایک بار مرتبہ پھر ذلیل و خوار واپس لوٹے۔ غزوہ خندق کے دوران بنو قریظہ نے وعدہ خلافی کی اور مشرکین مکہ کی مدد کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا۔ لشکر اسلام 30,000 سپاہ پر مشتمل تھا۔ جب لشکر اسلام میں بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو انہوں نے 25 دن کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت سعد بن معاذ کو منصف مقرر کیا گیا۔ فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بطور مال غنیمت سمجھا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کو سراہا اور فرمایا، تم نے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق فیصلہ سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریباً 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کی سعادت کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔
جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصفان کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں بتا سکیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ طواف کعبہ کی نیت سے آئے ہیں۔ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین مکہ نے یرغمال بنا لیا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس افواہ پہنچی کہ مشرکین مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ جب مشرکین مکہ کو اس بیعت کے متعلق علم ہوا تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان کو واپس بھیج دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں۔ چونکہ یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا اس لیے اس معاہدے کو تاریخ میں معاہدہ حدیبیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ خیبر کا معرکہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں لشکر اسلام کے یہودیوں کے سب سے بڑے گڑھ خیبر کی جانب پیش قدمی کی اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر ان کی سرکوبی کا ارادہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا پرچم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے سپرد کیا، جن کی سربراہی میں خیبر کا سب سے بڑا قلعہ کموس فتح ہوا۔ کموس کے فتح کے بعد یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں نے جو گروہ ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گیا تھا اس کے بعد ماندہ لوگ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت تک مشرک تھے ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حبیبہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ ان میں حبشہ کے شاہ نجاشی، شاہ بحرین، شاہ عمان نے دین اسلام قبول کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا، جبکہ شاہ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں 2 کنیزیں بطور تحفہ اور چند تحائف بھیجے۔ انہیں کنیزوں میں حضرت ام المومنین حضرت ام ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی جو کہ آپ کی زوجہ بنی۔ شاہ روم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں خاموشی اختیار کیے رکھی اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور اپنی آخری شادی ام المؤمنین حضرت میمونہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مہمات روانہ کی جن میں معرکہ موتا، معرکہ ذات السلاسل وغیرہ تھی۔ قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی اور انہیں شدید نقصان پہنچا۔ بنو خزاعہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی جانب اپنا قصد روانہ کیا اور ان سے کہا کہ مقتولوں کا خون بہا ادا کیا جائے اور قریش بنو بکر کی حمایت ترک کر دیں۔ اگر قریش اس کے انکاری ہیں تو پھر معاہدہ حدیبیہ کو ختم سمجھا جائے۔ قریش کے سرداروں نے معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جس وقت قاصد واپس روانہ ہوا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے پیچھے مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا تاکہ وہ اس معاہدہ کو برقرار رکھ سکے۔ حضرت ابو سفیان نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے گھر قیام کیا۔ حضرت ابو سفیان نے رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر مادہ کو بحال کروائیں، مگر ان سب نے اس سفارش کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام واپس لوٹے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا اور اپنی سربراہی میں مکہ مکرمہ کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ رستہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے، وہ مل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مہاجر ہیں، کیونکہ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ جس وقت لشکر اسلام نے مکہ مکرمہ کے باہر پہنچ کر قیام کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کوئی بھی بیجا خون نہیں بہائے گا اور جو ان سے مقابلہ کرے گا وہ ان سے مقابلہ کرے گا۔ اس دوران حضرت ابو سفیان لشکر اسلام میں تشریف لائے اور اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا، تم اب بھی اسلام نہیں لاؤ گے؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ عز و جل کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرو؟ حضرت ابو سفیان نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دستِ حق پر توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ کوئی قتال نہ ہوا۔ مشرکین مکہ لشکر اسلام کی جاہ و جلال سے مرعوب ہو چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور اس ضمن میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون معاف کیا۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر صحابہ کی جماعت کے ہمراہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نوافل شکرانے کی ادا کیے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دیں اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اعلان کریں۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حنین اور طائف کے قبائل لشکر اسلام کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کی سرکوبی فرمائی اور ان علاقوں میں بھی دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لشکر عظیم کے ہمراہ شام کی جانب روانہ ہوئے۔ شام کے سفر کے دوران مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا لشکر اسلام تبوک کے مقام پر پہنچا۔ تبوک کے مقام تک مسلسل سفر کی وجہ سے لشکر اسلام کافی تھک چکا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو واپس چلنے کا حکم دیا اور اسی کو کافی جانا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود شامل ہوئے۔ اس غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سپہ سالاروں کی سربراہی میں لشکر بھیجے جنہوں نے دین اسلام کی فتوحات میں اضافہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسک حج سکھائے اور انہیں تلقین فرمائی کہ وہ بیت اللہ شریف میں جا کر سب لوگوں کو مناسک حج سکھا دیں۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے مختلف علاقوں سے وفود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اپنے قبائل سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔
یوں بغیر جنگ و جدل کے کچھ ہی عرصے میں دین اسلام جزیرہ نمائے عرب میں پھیل چکا تھا۔ اس دوران حج کا موقع آ گیا۔ 10 ذی القعدہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان فرمایا۔ اس موقع پر تقریباً 1,00,000 افراد مدینہ منورہ جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ازواج مطہرات میں ازواج مطہرات اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ذوالخلیفہ میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا اور جنگ کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حج کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تکبیر بآواز بلند جاری تھی۔ ہم حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تمام تعریفیں، نعمتیں اور حکومتیں تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، عمرہ کیا۔ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ذیل کا خطبہ دیا، جسے خطبۃ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، زمانہ جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں تلے ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ اب نہ کسی عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر، سوائے تقویٰ کے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں پہننے کے لیے وہی دو جو تم خود پہنتے ہو۔ میں نے زمانہ جاہلیت کے تمام معاف کر دیے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ میں زمانہ جاہلیت کے سود کے کاروبار کو بھی ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا حق ان پر ہے۔ تمہاری جان و مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح یہ دن اور یہ شہر، اس دن جب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، میں تمہارے درمیان ایسی جگہ چھوڑے جاتا ہوں جسے تم اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ نے ہر حقدار کو حق دیا، بس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، اور اس کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا۔ لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی سے نہ پکارا جائے گا، اور نہ غلام کو اپنے آقا کے سوا کوئی نسبت ہوگی۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ عورت کو یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ لے، اور قرض کی اور مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے۔ تحفے کا بدلہ تحفہ ہے، اور ضامن پر تاوان واجب ہے۔